امریکہ کا وینزویلا پر فضائی حملہ، دارالحکومت کراکس سمیت 4 شہروں میں دفاعی تنصیبات، دفاعی ہیڈ کوارٹرز اور دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ، امریکی صدر کا کامیاب کارروائی اور وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو حراست میں لینے کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا کہ مادورو کو ملک سے فرار کے دوران حراست میں لے کر امریکہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ پر نیو یارک کے جنوبی ڈسٹرکٹ میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ امریکن اٹارنی جنرل پامیلا بونڈی کا دعویٰ، کہا کہ نکولس مادورو پر منشیات سے متعلق دہشت گردی، کوکین درآمد کرنے کی سازش، تباہ کن ہتھیاروں کی غیر قانونی ملکیت کے الزامات عائد کیے گئے۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسے روڈریگز نے کہا کہ صدر مادورو کہاں ہیں کچھ علم نہیں، امریکہ کو صدر مادورو کے زندہ ہونے کی یقین دہانی کروانا ہوگی۔ سیکیورٹی فورسز کو عوام کے دفاع کے لیے میدان میں اتارنے کی ہدایت، وزیر دفاع کی عوام سے پرسکون رہنے کی ہدایت۔ ایران، روس، کولمبیا اور کیوبا کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ ایران نے وینزویلا پر امریکی فوجی حملے کو وینزویلا کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے وینزویلا کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا، جو گہری تشویش کا باعث ہے۔ تہران دشمن کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکہ کی دھمکی پر رد عمل، کہتے ہیں کہ خدائی مدد اور فضل سے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے گا۔ احتجاج جائز عمل ہے، لیکن احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی مسلح افواج الرٹ ہیں، خود مختاری کی خلاف ورزی پر مسلح افواج کو معلوم ہے کہاں نشانہ بنانا ہے۔ مودی سرکار کی ہندوتوا شناخت پر کھلی چارج شیٹ تیار، معتبر عالمی جریدے نے بی جے پی حکومت کے جمہوریت کے دعووں کی قلعی کھول دی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین صورتحال کا شکار۔ مشن ہندوتوا عالمی سطح پر باعث شرمندگی بن گیا۔ گرجا گھروں پر حملے، کرسمس علامتوں کی توہین پر مودی کی خاموشی سوالیہ نشان۔ 2014 کے بعد مسلمان رہائش، ملازمت اور ووٹ کے حق سے محروم ہیں۔ اینٹی کنورژن قوانین اور پولیس رویہ اقلیتوں پر تشدد کو تحفظ دے رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں انکشاف۔ بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ مودی کے بھارت میں اب مسلمانوں کے بعد سکھ اور عیسائی بھی انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں۔ بھارت کی فاشسٹ حکومت عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ بھارت نے عالمی قوانین کو مذاق بنا دیا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائے۔ مودی سرکار کی پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی، بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات سختی سے مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، ایک بار پھر بھارت دہشت گردی کو فروغ اور علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خطے بالخصوص پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی دستاویزی مداخلت حقیقت ہے۔ سرحد پار ٹارگٹ کلنگ، پراکسیز کے ذریعے تخریبی کارروائیاں اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو خفیہ اعانت بھی نہایت تشویشناک ہے۔ پاک فضائیہ کی روایتی دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ، پاکستان ایئر فورس کا تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور کروز میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر زرداری اور فیلڈ مارشل کا کامیاب تجربے پر خراج تحسین، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ بھارت سے جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کو جو عالمی مقام ملا ہے، پہلے کبھی نہیں ملا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی میڈیا سے گفتگو، کہا گزشتہ سال پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ کامیاب سفارتکاری کا کریڈٹ پاکستانی قیادت کو جاتا ہے۔ دونوں ملکوں کی طویل شراکت داری ہے، مستقبل میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بیجنگ روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار 4 جنوری کو پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے پر غور ہوگا۔ پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ شراکت داری کے نئے شعبوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ 2025 افغانستان میں خواتین کے لیے انتہائی تاریک اور دردناک ثابت
افغان طالبان رجیم میں خواتین بنیادی حقوق، تعلیم، ملازمت اور باوقار زندگی سے محروم۔ افغان میڈیا آمو ٹی وی کے مطابق خواتین کی تعلیم، روزگار اور عوامی زندگی میں شمولیت پر پابندیاں بدستور برقرار، سخت ڈریس کوڈ پر مجبور کیا گیا، خلاف ورزی پر گرفتاریاں ہوئیں۔ متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے اہم شخصیت شیخ احمد بن خلیفہ سعید المختوم کا دورہ پاکستان۔ کراچی ایئرپورٹ پر صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ احمد بن خلیفہ سعید المختوم پاکستان میں کچھ دن قیام کریں گے۔ قیام کے دوران احمد بن خلیفہ سعید المختوم مختلف شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ احمد بن خلیفہ سعید المختوم سندھ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ ایم کے ایم پاکستان کا کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ متحدہ رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ ملک کی بقا اور سلامتی کراچی کی سلامتی اور بقا سے جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ہوگا۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں کراچی کی تعمیر و ترقی منحصر ہے۔ شہر آج بھی سزک سزک کر ملک کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ سہیل خان آفریدی کراچی آئیں، انہیں برگر کھلائیں گے۔ میئر کراچی کا وزیر اعلیٰ کے پی کو پیغام۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سہیل خان آفریدی کو شہر قائد میں مکمل پروٹوکول اور عزت و احترام کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ سندھ کی روایتی اجرک پہنائی جائے گی۔ نفرت کی آڑ میں کراچی کو برا دکھانے کی کوشش کی گئی۔